اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ دے دیا ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا ہے سارا، اور متشابہ سے مراد وہ باتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے علم پورا انسانوں کو نہیں دیا، صرف تھوڑی بات بتائی یا بالکل نہیں بتلائی کوئی بات، ایسی باتیں متشابہ سے مراد۔ یا اس کا ایک تیسرا معنی وہ بھی ہے جو سب سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ محکم سے مراد وہ آیتیں جن کی ایک ہی تفسیر ایک ہی معنی ہو سکتا ہے، اس میں تعویل اور اس کو اصل معنی سے پھیرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ متشابہ کا مطلب جس میں معنی کو پھیرنا ممکن ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ جو ہے ایک مثال دے کر محکم اور متشابہ کو واضح کیا ہے۔ کہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پہ بتایا کہ وہ عبداللہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ جس طرح آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، بالکل ویسے ہی عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے نہیں پیدا کیا، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ حامل ہو گئی اور بچہ جو ہے پیدا ہوا۔ بہت سیدھی بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دی۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اللہ تعالیٰ کی روح کہا، وروح منہ، اللہ تعالیٰ کی روح اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی روح اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ یہ جو بات ہے، یہ اگر آپ جو ہے سمجھنا چاہیں تو بہت ہی آسان طریقہ تھا، اس کو کیا کیا نصارہ نے غلط معنی میں محمول کر لیا۔ کیسے؟ اس معنی کی طرف مثال کی طرف واضح آ کر بتاؤں گا کیسے جو ہے کرتے ہیں، طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک نقطہ اور واضح کر دوں، یہاں ایک سوال بعض علماء نے پیدا کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہ بتایا کہ قرآن کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہ ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے یہاں بیان کیا آیت میں، منہ آیات محکمات، اور آگے کہا وہ اخر متشابہ۔ لیکن قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں الگ الگ بھی بیان کی۔ ایک جگہ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے محکم بنایا ہے۔ آیت کے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کی پوری کتاب محکم ہے۔ اس آیت میں کیا تھا؟ بعض محکم ہے، بعض متشابہ ہے، اور قرآن کی اس آیت سے معلوم کتاب احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں پوری کی پوری محکم بنائی گئی۔ اور وہیں سورہ زمر میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے عمدہ بات اتاری ہے، ایک ایسی کتاب جو متشابہ ہے۔ یہاں پوری کی پوری کتاب کو متشابہ قرار دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا اب بات؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک جگہ یہاں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ متشابہ بھی ہے، کچھ محکم بھی ہے، اور بقیہ دو مقامات میں سے ایک مقام پہ اللہ نے پوری کتاب کو محکم کہا ہے اور دوسری جگہ پہ پوری کتاب کو متشابہ کہا ہے۔ یہ خود مسئلہ ہے پہلے کہ اس میں قرآن میں محکم ہے کہ نہیں ہے، محکم اور متشابہ ہے کہ نہیں ہے، یہ خود طے کرنا ہے مسئلہ۔ تو اس کا جواب جو اہل علم نے دیا کہ محکم اور متشابہ کا مفہوم اصل میں متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ معنی متعین کر لیں گے بات واضح ہو جائے گی۔ احکام کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو مضبوطی سے انجام دینا، کسی کام کو مضبوطی سے انجام دینا۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے محکم کتاب احکمت آیاتہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وہاں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے کلمات میں یا جس کے احکام میں، جس کے معنی اور مفاہیم کے اندر پوری مضبوطی ہے، نہ کسی قسم کا ٹکراؤ، نہ کسی قسم کا جھول، نہ کسی قسم کی کمی، ایسی کوئی چیز اس کے اندر پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں آپ جو ہے جھول یا خلل محسوس کر سکے۔ یہ بڑا مضبوط کلام ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت محکم بنایا ہے اس کتاب کو، اس کا مفہوم ہے۔ تو اس میں متشابہ اور محکم کا جو خاص مفہوم ہم یہاں سمجھ رہے ہیں سورہ آل عمران کی روشنی میں، وہ معنی مراد نہیں ہے یہاں احکمت آیاتہ کا۔ معنی اس کا یہ ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں
کلام کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، زبان کے جو احکام ہوتے ہیں، ان ساری اعتبار سے بھی بہت ہی مضبوط کلام ہے یہ، کسی قسم کا خلل اس کلام میں نہیں ہے، اور معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی ایسا معنی اور مفہوم ہے ان آیتوں کا کہ اس میں کسی قسم کا خلل نہیں پایا جاتا، یہ معنی ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا کتاب متشابہہ، سورہ زمر میں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہہ، تو وہاں متشابہ کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو سورہ آل عمران میں ہے۔ یہاں متشابہ کا مطلب یہ کہ اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں کے مشابہ ہیں، یعنی ایک معنی جہاں آتا ہے وہی معنی اللہ تعالیٰ دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ بیان کرتے ہیں، تو بعض حصہ بعض سے مشابہت رکھتا ہے، یہ معنی ہے۔ تو محکم اور متشابہ جہاں الگ الگ بیان کیا گیا ہے وہاں ان کا معنی ہی الگ ہے دونوں کا، لہٰذا کوئی وہاں کے معنی کو لا کر یہاں کہے کہ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورا کا پورا قرآن محکم ہے، تو بات غلط ہو جائے گی۔ یا جو ہے یہ متشابہ والی لفظ روایت حدیث آیت لا کر، متشابہ والی روایت آیت لا کر کہے کہ نہیں پورا قرآن متشابہ ہے، وہ بھی غلط ہو جائے گی۔ وہ محکم اور وہ متشابہ الگ معنی میں ہے۔ یہاں جو معنی ہم نے سمجھا کہ محکم کا معنی یا تو یہ کہ ایک ہی معنی والی جس کا دوسرا معنی لانے کی گنجائش نہیں، متشابہ کا اس کے مقابلے میں وہ جس میں ایک سے زیادہ معنی پیدا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، یا پھر محکم کا معنی ناسخ اور متشابہ کا معنی منسوخ، یا محکم کا معنی وہ جس کا معنی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے جیسے احکام وغیرہ کی باتیں، اور متشابہ کا معنی وہ جس کا معنی اللہ تعالیٰ نے پورے طور پہ واضح نہیں کیا، بس تھوڑا سا معنی بتلایا ہے، یہ جتنی ضرورت تھی بتلایا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھ لیا۔ اس معنی میں محکم اور متشابہ قرآن نہ تو پورا کا پورا محکم ہے نہ پورا کا پورا متشابہ ہے، بلکہ اصل یہ کہ اس کا اکثر حصہ محکم ہے، ہن ام الکتاب، یہ قرآن کی اصل ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، یہ قرآن کا نچوڑ ہے، وہ اخر متشابہات، اس میں سے بعض آیتیں متشابہ بھی ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو محکم کیوں نہیں بنایا، پورے قرآن کو کیوں محکم نہیں بنایا؟ تو واضح بات ہے کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا کیوں، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، یہ بنیادی جواب ہے ہمیشہ اس قسم کے سوالات ہیں۔ لیکن اہل علم حکمتیں مستنبط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو اس میں کیا انسانوں کے لیے کیا سبق ہے اس کے اندر، تو اہل علم نے نقل کے مفسرین نے، خاص طور پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کئی ایک نے نقل کیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے احکام میں حلال اور حرام رکھ کر انسان کو آزمایا ہے، چاہتا تو پوری چیزیں حلال کر دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن حلال اور حرام رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمایا ہے، بالکل ویسے ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ دونوں کو رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والے اور وہ لوگ جو ہے منمانی کرنے والے یا اپنی مرضی سے جینے والے ہوتے ان دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ ایمان سراسر تسلیم و رضا کا نام ہے، خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام ہے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن حالانکہ کتاب ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راہ کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے یا اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی۔ قرآن کی پہچان کتاب ہدایت کی حیثیت سے کی، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو کیا کتاب قرآن کتاب ضلالت ہے، گمراہی کی کتاب ہے؟ نہیں، فی نفسی کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، وہ میں آئندہ جو ہے بتاؤں گا۔ تو پہلی بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ محکم اور متشابہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے تو کیوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو حکمت سمجھ میں آتی ہے اہل علم نے جو مستنبط کی ہے وہ یہ کہ یہ آزمائش ہے انسان کے لیے، کہ آزمائش میں کیسا اترتا ہے، پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ آزمائش میں پورے کیسے اترا جاتا ہے، یہ ایک مومن سے مطالبہ کیا ہے، مومن سے مطالبہ کیا ہے؟ تو مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، محکم جو بات ہوتی ہے قرآن کی اسے قبول کر لیتا ہے، جو متشابہ آتی ہے یا تو اس کو کیا کرتا ہے محکم پر محمول کر کے، محکم پر محمول کر کے سمجھ لیتا ہے، محکم کے معنی میں لے کر سمجھ لیتا ہے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ اس کا معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، جو بات محکم ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ قرآن کے اندر جو محکم اور متشابہ ہے
اس کے سلسلے میں ایک عام مومن کا طریقہ کار ہونا یہ چاہیے کہ وہ محکم پر ایمان لائے. متشابہ کے تعلق سے یہ کہ متشابہ کو محکم پر محمول کرے. کیسے؟ جیسے میں نے مثال دی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عیسائیوں کی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح بات بتا دی کہ وہ ایک اللہ کے بندے ہیں. جیسے آدم کو اللہ نے پیدا کیا ویسے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایک واضح بات ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا تو اللہ کی روح اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ایک ایسی تعبیر ہے کہ اس کو اگر صحیح معنی میں محمول کرنا چاہے, محکم جو معنی ہم سمجھے اس پہ محمول کرنا چاہے تو اللہ کے بندے کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں ویسے اللہ کی روح یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روح, اللہ کا کلمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انسان. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو عبداللہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں یا ان کی مثال آدم کی طرح ہے, اس کی روشنی میں اگر ہم روح کی تعبیر اور کلمے کی تعبیر اگر سمجھیں گے تو معنی بالکل ایک ہے, کوئی دو معنی نہیں ہے اس کے اندر. یہ الگ بات وہ الگ بات نہیں. لیکن اگر آدمی کیا کرے, اسے محکم پر محمول نہ کرے, اس کے بجائے جو متشابہ جو ہے اس کے پیچھے اگر چلا جائے تو ایک نیا اشکال, ایک نئی دنیا اس کے سامنے آتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, جو محکم بات ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے وہ بالکل آدم کی طرح ایک مخلوق ہے, اس کو بھول جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, اللہ نے خود کہا کہ وہ اللہ کی روح ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ ہوں گے, نعوذ باللہ, جیسے عیسائی مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ ہوں گے. وہ باپ, بیٹا اور روح القدس یا ماں جسے کہتے ہیں, یہ جو اقانیم ثلاثہ کا تصور ہے, تثلیث کا, یہ جو عقیدہ ہے وہ اسی معنی پر جو محمول کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ نجران کا وفد آیا اور آ کر اس نے جو ہے مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ محمد آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتاب میں عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل کہا ہے. بس اسی پہ بس کر لیا. آگے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مراد لی ہے. طریقہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں متشابہ بات, یہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ روح, یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں وہ روح من کا, یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی کی روح ہے. لفظ کے اندر وہ معنی پیدا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی پیدا کرنا چاہے تو یہاں صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ اسے محکم آیت کی روشنی میں سمجھ کر جو محکم معنی ہے اس پر محمول کر لیا جائے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو آیت میں جو بات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کرنی چاہیے, طریقہ یہ بتایا کہ مومنوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, علم والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ہم اس پر ایمان لائیں, جو متشابہ ہے اس پر بھی ہم ایمان لائیں. کل من عند ربنا, سب کچھ ہمارے رب کی طرف ہی سے, سب ہمارے رب کی طرف سے. یعنی جو محکم آیت ہے وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے, جو متشابہ آیت ہے وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو گویا جو محکم بات ہے اس میں تو کوئی غلطی کی بات نہیں, امکان نہیں ہو سکتا. متشابہ میں دو آپشن ہے, ایک وہ آپشن ہے جو محکم کے ساتھ جڑتا ہے, دوسرا آپشن وہ ہے جو محکم کے ساتھ نہیں جڑتا, اس سے ہٹ کر جاتا ہے. مومن کیا کرتا ہے, جو محکم معنی کے ساتھ جڑتا ہے وہ معنی لے کر کہتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رب کی طرف سے آنے والی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ محکم آیت میں ایک معنی اللہ تعالیٰ بتائیں, متشابہ آیت میں کوئی اور معنی لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کل من عند ربنا, سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے, متشابہ کو بھی محکم پر محمول کر کے ایمان لے آئیں گے. یا اگر معنی نہیں واضح ہوتا ہے کسی کا تو ہم یہ کہیں گے جتنی بات بتائی بس اس پر ایمان لے آئیں گے, باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ علم اللہ نے پورا نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے پورا علم کسی کو نہیں دیا. جتنا علم دیا اتنے پر ایمان لے آتے ہیں, بقیہ کے پیچھے نہیں پڑتی. یہ مومنوں کا شیوا ہے, یہ اب تک جو بھی باتیں ہوئی یہ سب جو صرف آیت کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کی حد تک ہوئی. لیکن جس کے لیے امام ابو داؤد نے باب باندھا وہ نقطہ کیا ہے, اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے, جن کے دلوں میں جو ہے پہلے ہی سے کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. اور یہ دیکھیں آج کے اگر آپ دیکھنا چاہیں دنیا کے اندر اتنی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ آپ شاید گنتے تھک جائیں گے, لوگ ختم نہیں ہوں گے آپ کے سامنے. جتنے مفکرین ہیں, مدبرین ہیں, یہ سارے آپ کے سامنے نظر آئیں گے, وہ سب اسی کا شکار ہیں. قرآن کے اندر کسی بھی آیت کا بہت ہی واضح معنی پیش کیا جاتا ہے, احادیث کے اندر بہت ہی واضح تصور پیش کیا جاتا ہے.
اس کو نہیں تلاش کرتے. اس کے بجائے کیا کرتے ہیں, جو متشابہ لفظ ہوتا ہے اس لفظ کو لے کر اس کے پیچھے جو نکل جاتے ہیں. جیسے ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, بہت ساری مثالیں نام لے کر جو اب ذکر کرتے رہیں گے تو شخصیتیں اتنی ہیں کہ وقت اسی میں نکل جائے گا, موضوع ختم نہیں ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں, مولانا وحید الدین خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, بہت مشہور شخصیت ہیں, آپ میں سے بہت سارے جانتے ہیں, دلی کے ہیں, الرسالہ کے نام سے جو باقاعدہ رسالہ نکالتے ہیں. اس زمانے سے بہت سی مثالیں ہیں ان کی جس میں انہوں نے یہ رخ اپنایا ہے. لیکن سب سے واضح مثال ماضی قریب میں انہوں نے ایک کتاب لکھی قیامت کا الارم کے نام سے. اب اتنی باتیں ہیں اس کے اندر کہ وہ خود ایک سروے کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایک بیٹھ کر جو ایک صفحے کو پڑھتے جائیں, بتائیں کہاں کہاں خلل ہے. لیکن ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دجال کا جو تذکرہ فرمایا احادیث کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دجال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا اس سے واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ بات قرآن میں اور احادیث میں بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اتر کر آئیں گے, اتنے سال زندہ رہیں گے اور باقاعدہ مہدی موجود ہوں گے. اس زمانے میں وہ امامت کریں گے, مسلمانوں کی قیادت کریں گے, یہ سب کچھ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ایک دم واضح تصور ہے قرآن اور احادیث کے اندر. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا, پہلے ایک تصور قائم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا, جو ماڈل تھا, وہ آنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت نہیں آئے گی, کوئی شخصیت آئے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی کام کرے گی. اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ مسیحی ماڈل آئے گا. اب اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں گے تعویلات پہ تعویلات, جتنی آیتیں جتنی احادیث آئیں سب کی جو تعویل کرتے چلے گئے. دجال کے بارے میں ایسے ہی رخ اپنایا. دجال کے بارے میں کہا کہ دجال سے مراد جو ہے احادیث میں واضح ہے. صحیح مسلم کی روایت, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کہ وہ پوری لمبی حدیث ہے کہ دجال ہے, وہ موجود ہے اس وقت دنیا کے اندر. صحابہ حضرت تمیم داری نے دیکھا, اللہ کے نبی نے ان کی تائید کی, سنایا لوگوں کے سامنے, سب کچھ ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیا. دجال کا معنی جو ہے وہ خود اپنی طرف سے پہنا ہے. بعض لوگوں نے یہ بات نقل کی ہے اور نقل کرنے والے معتبر لوگ ہیں. کسی نے ان کے پاس جا کر کہا ٹھیک ہے دجال کی جو تعویل آپ کرتے ہیں وہ تعویل اگر کر لیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ احادیث میں جو بالکل واضح ایک شخصیت دجال کے نام سے ایک شخص کے آنے کا جو ذکر ہے اس کے سلسلے میں کیا کہیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم میں ایک روایت ہے. تو کہنے لگے اچھا ایسی بھی کوئی حدیث ہے. مطلب کیا ہوا, قرآن کی یا احادیث کی جو محکم باتیں, شریعت کی جو محکم باتیں, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تصور پہلے سے جو قرآن میں جو تعبیر استعمال کی دیکھیں, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دل میں, یا ذرا الفاظ جو ہے واضح کر کے کہیں کہ جن کی سوچ میں خلل آ جائے, جن کی فکر میں, جن کے سوچنے کے انداز میں اگر کجی آ جائے, ٹیڑھ پن آ جائے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو قرآن کی اس موضوع سے متعلق یا اس نقطے سے متعلق قرآن کی یا سنت کی جو واضح باتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بجائے کیا کرتے ہیں, متشابہ آیتوں کے پیچھے نکل جاتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے ایسے لوگوں کی؟ اللہ نے دو باتیں بیان کی. ابتغاء الفتنہ, یا تو وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, وابتغاء تأویلہ, یا متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی جو رائے ہے, ایک رائے جو انہوں نے بنا لی ہے, اس رائے کو ثابت کرنے کے لیے اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. آیت کو پھیر کر, گھما کر اس آیت کے مفہوم کو اپنی فکر کے تابع کرنا چاہتے ہیں. یعنی آیت کی گردن مروڑ کر اسے ایسا معنی پہنانا چاہتے ہیں کہ اس معنی کی روشنی میں ان کی پیش کردہ بات صحیح نظر آنے لگے. سمجھ میں آ رہی نا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ. حالانکہ اس کی تعویل یعنی اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے, ہم ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یا پھر ایک دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ راسخین فی العلم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ اس کا صحیح معنی جانتے ہیں. وہ صحیح معنی کیا ہے؟ جو محکم آیت میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہی معنی مراد بھی ہے, لیکن متشابہ لفظ اللہ لایا تاکہ آزمائے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس معنی معلوم ہے, اور علم والے بھی اس صحیح معنی کو جانتے ہیں جو محکم آیت میں بیان کیا گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں جیسے محکم آیتوں میں. لیکن جو جن کے دل میں کجی ہوتی ہے, سوچ میں خلل ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں,
متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پہ، جیسے کچھ سوالات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، اور سورج اور چاند ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ، تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ واضح ہے بات، بالکل واضح بات ہے۔ اللہ نے آیت میں پیغام دیا ہے کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں جن کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، تو تم مخلوقات کو سجدہ کرنے کے بجائے خالق کو سجدہ کرو۔ ایک واضح بات ہے قرآن کی، بالکل واضح ہے۔ احادیث میں بھی یہ مفہوم بار بار آیا ہے، بالکل واضح ہے۔ اس کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کے پیچھے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا نا، سمجھ رہے نا؟ یا جو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے قرآن میں ہے جو ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آدم یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی اور ان کے گھر والے سب جو سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ آیت ایسے یہ مقامات ایسے مقامات ہیں کہ علم اگر ہوگا، علم والے کیا کریں گے، ان کو محکم آیتوں پہ محمول کر کے بالکل واضح معنی سمجھ لیں گے کہ سجدے سے مراد جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اپنا ایک مسئلہ ہے، اس کا جواب اہل علم کے پاس موجود ہے۔ لیکن جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، جس کے ایمان میں خلل یا عقیدے میں خلل یا سوچ میں خلل آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس واضح آیت کو چھوڑ دیتا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اس واضح آیت کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ اسی آیت کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایسی کتنی مثالیں آپ کو چاہیے، آپ معاشرے کے اندر دیکھتے جائیں گے، بالکل ہی واضح آیت ہے، بالکل واضح آیت ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، رجم کا مسئلہ ہے، رجم یعنی رجم کا مطلب یہ کہ جو زانی شادی شدہ ہو، زنا کرے، اس کے لیے شریعت میں یہ سزا ہے کہ کنکریاں مار مار کر اس کو، یا پتھر مار مار کر اس کو کیا کر دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح آیتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت واضح ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے لوگوں قرآن مجید میں آیت اتری تھی کہ شادی شدہ زانی کو جو رجم کیا جائے گا، اللہ کے رسول نے رجم کیا اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ جو ہے اس رجم کا انکار کریں گے۔ حضرت عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کی آیتوں کے بعد ظاہری اس کو لے کر، ظاہری مفہوم کو لے کر کہ زنا کے احکام اللہ نے بیان کیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک آیت تھی جو منسوخ ہو گئی، جس کی تلاوت الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ آیت ایسی ہے کہ یہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے اور اس حکم پر احادیث دلالت کرتی ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا کیا، آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کوڑے کی سزا ذکر کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، رجم کی سزا نہیں ذکر کی، لہٰذا شریعت اسلامیہ میں رجم کی سزا نہیں ہے۔ ایسے آپ کو جو ہے اتنی مثالیں، میں جسے بتایا کہ اگر مثالیں شروع کریں آپ تو کہاں سے لے کر کہاں تک، کتنے مفکرین چاہیے آپ کو، کتنی مثالیں چاہیے، عوام سے لے کر جو ہے جن کو اہل علم کا طبقہ کہا جاتا ہے، سب کے پاس یہ چیز ملے گی کہ قرآن کے سلسلے میں یہ معاملہ ہوگا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی بیان کر دیتا ہوں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا معنی جو ہے احادیث سے بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، احادیث سے جو معنی محکم ہوتا ہے اس محکم معنی کو چھوڑ کر آیت کو جو ہے مطلب متشابہ کے درجے میں رکھ دیتا ہے کہ آیت میں یہ بھی گنجائش نکلتی ہے۔ بھئی آیت میں اگر کوئی گنجائش نکل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس گنجائش کو ختم کر دیا، معنی کو واضح کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، حدیث کو نہیں لیتا، کہتا ہے کہ نہیں آیت میں گنجائش ہے، لہٰذا میں کیا کروں گا، اس معنی کو بھی جو ہے مطلب آپ کے سامنے لاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسا جو معاملہ ہے کہ متشابہ آیتیں جن کے اندر ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہو یا تعویل کی گنجائش ہو، یا جو منسوخ ہو چکی ہوں، یا پھر جو ہے ایسی آیتیں ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ علم نہیں دیا ہے لیکن آدمی اپنی طرف سے اس میں علم دینا چاہے، یہ اگر طریقہ اپناتے ہیں تو یہ طریقہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے دل میں کجی ہو، اور جن کے دل میں کجی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسی آیتوں کے پیچھے نکلتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی وہ آیت جو میں درمیان میں پڑھا تھا واپس اب لاتا ہوں، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن گمراہ کس کو کرتا ہے، ہر کسی کو نہیں کرتا کہ اب آدمی کہے کہ نہیں آدمی قرآن نہیں پڑھنا خود گمراہ ہو جائے گا، نہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے،
فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کے معنی عربی زبان میں وہ شخص جو اطاعت کی حد سے نکل جائے، اطاعت کی حد سے باہر جو نکل جاتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا، آپ اس آیت کے مفہوم کو اس آیت سورہ آل عمران کی اس آیت سے جوڑیں کہ جس کے دل میں کجی آتی ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اطاعت کی حد سے نکل گیا۔ اسے چاہیے تھا کہ متشابہ کے پیچھے پڑنے کے بجائے محکم آیتوں کے پیچھے رہتا، لیکن جب وہ اپنی حد سے نکلا تو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ یضل بہ، اس قرآن کو اس کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اس بات کو ہمیشہ کہ بسا اوقات بعض مسائل ایسے آتے ہیں کہ بر وقت آپ جس عالم سے پوچھ رہے ہیں وہ اس آیت کا معنی واضح نہیں کرتا، اس آیت کا معنی واضح نہیں کر پاتا، لیکن اس کے مقابلے میں جو قرآن کی ایک بالکل واضح آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ جو شبہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس آیت سے ختم ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو جو ہے اس محکم آیت کو قبول کرنے والا بنائیں، اس متشابہ آیت کے پیچھے جو ہے پڑے رہ کر اپنے آپ کو جو ہے بین کی کیفیت میں نہ رکھیں کبھی۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں لکھی ہیں چھوٹے چھوٹے رسائل، ان میں سے جو ہے کشف الشبہات جو ہے آپ جانتے ہیں، کشف الشبہات میں بنیادی مسئلہ پہلے ذکر کر دیا کہ دیکھو ہم لوگوں کو اتنا معلوم ہے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر جو سوالات کرے تو پہلا قاعدہ آپ یہ سنا دیں اس کو، پہلا قاعدہ آپ اس کو یہ سنا دیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو واضح ہے نا، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، احادیث آپ پڑھ کر سنا دیں۔ اب رہی بات ان آیات یا ان احادیث کی جو تم پیش کر رہے ہو، ان کا معنی کیا ہو سکتا ہے یہ بعد میں بات کروں گا، لیکن اتنی بات میں پہلے بتاتا ہوں تم کو کہ یہ آیتیں جو تم پیش کر رہے ہو اور وہ آیتیں جو پہلے سے ہیں میں جو بیان کروں، یہ دونوں کی دونوں کس کے پاس سے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اب یہی ممکن ہے کہ جو بات واضح آیتوں سے میں پیش کر رہا ہوں، تم جو آیتیں پیش کر رہے ہو جس میں احتمال ہے اس میں سے وہی احتمال راجح ہوگا جو میں واضح آیت پیش کروں، لہٰذا جو ہے آپ جو ہے اس احتمال والی آیت میں یا اس کے پیچھے رہ کر پریشان مت رہیں، بالکل واضح جواب آپ یہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پہ بیان کر دی ہے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ رہی وہ بات کہ جو ہے وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، وہ اللہ بہتر جانے، میرے لیے جو ہے مطلب وہ جاننا، اسے حل کرنا ضروری، لیکن اللہ نے یہ حکم دے دیا غیر اللہ کو سجدہ مت کرو، میں نہیں کروں گا۔ یہ ایک واضح جو ہے مطلب ایک مسئلہ ہے جس کو جو ہے دنیا جو ہے نہیں کرتی۔ اور ایک بات آج یہ بھی بتا دوں آپ کے سامنے، لیکن یاد رکھیں اسلام کی کا نقصان پہنچانے والے ہمیشہ دشمن کے روپ میں نہیں آتے، بہت سارے دوست کے روپ میں بھی آتے ہیں، اور خاص طور پہ علمی دنیا میں یہ بات یاد رکھیں آپ، تحقیق کے نام پر ریسرچ کے نام پر اور زیادہ نقصان پہنچانے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ہے ان آیتوں پہ نہیں رکتے، جو محکم آیتیں ہیں ان کی زندگی میں کبھی آپ ان کی کتابیں 10 کتابوں کا مؤلف ہوگا، 10 کتابوں کا مؤلف ہوگا، لیکن اس کی پوری 10 کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں گے تو قرآن کی آیتوں اور احادیث میں سے وہی آیتیں اور وہی احادیث آپ کو ملیں گی، پوری 10 کتابوں کا موضوع جو محتمل آیتیں جو متشابہ قبیل کی ہوتی ہیں، جو محکم آیتیں ہوتی ہیں وہ کبھی اس کی کتابوں میں نہیں ملتی، اور مفکرین کا یہی مسئلہ ہے، یہ مفکرین کا جو قسم نظر آتی ہے ان کے اندر جو ہے مطلب یہی چیز آپ کو نظر آئے گی، اور ان کے مقابلے میں اہل علم جو ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی کتابیں جو ہے مطلب بالکل ہی واضح طور پہ جو محکم آیتیں ہوتی ہیں اس پر محمول ہوتی ہیں۔ اور یہ بات سمجھیے، بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے جو وہی گھسی پٹی پرانی باتیں بتاتا رہتا ہے جو معلوم ہے، نہیں، یہ آدمی ایسا قابل آدمی ہے کہ وہ آیتیں جن پہ عام طور پہ کوئی نہیں بولتا ان آیتوں پہ بولتا ہے۔ لوگوں کے پاس جو پیمانہ یہ ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے جو وہی پرانی باتیں گھسی پٹی باتیں سناتا ہے، اور یہ آدمی وہ ہے جو ان موضوعات پہ بولتا ہے جو عام طور پہ کوئی نہیں بولتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک بات، آئندہ جو ہے ایک مسئلہ آئے گا، آئندہ جو ہے ایک عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت آنے والی، اس میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے کو یاد رکھو، تم سے پہلے والے جو گزر چکے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنا زیادہ وقت اسی پر صرف کیے ہیں، کس پر؟ جو محکم آیتیں ہیں وہی باتیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں صرف کیے ہیں، متشابہ کے پیچھے زیادہ نہیں گئے، حالانکہ تم سے زیادہ متشابہ کو واضح کرنے یا اس پر گفتگو کرنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی جو ہے
وہ محکم کی جو ہے پیروی میں ہے، لہٰذا محکم کے پیچھے رہو۔ اور آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں، آپ ایسے مت جائیں، یہ معیار نہیں ہے کہ ایک آدمی ایسی آیتوں پہ بولتا ہے، اور میں جسے بول رہا ہوں کہ بہت سے پہچان ہے، آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے مفکر ہیں ایسے ہی نکات پہ گفتگو کریں گے جہاں جو ہے مطلب راستے 3 سے 4 نکالنے کی گنجائش ہوتی، ایسی ہی آیتیں لیں گے، ایسی احادیث لیں گے، ایسے ہی نکات لے کر اس پر بحث کریں گے، اور جو آیتیں بالکل واضح موضوع سے متعلق جو واضح آیتیں ہوں گی کبھی اس کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جیسے مثال میں نے دیا دجال کا مسئلہ، دجال سے متعلق جب آپ کو گفتگو کرنی ہو تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے؟ اگر آیا ہے صراحت کے ساتھ یا تفسیروں کی روشنی میں اگر کسی آیت میں آیا ہے ذکر تو ان آیتوں کو لیں، جو واضح احادیث ہیں ان کو لے کر واضح طور پہ یہ دیکھیں کہ اس کی روشنی میں ہمیں ایمان کا کون سا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، عمل کر لیں بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ دجال سے متعلق ایک تصور قائم کر لیں گے کہ نہیں اس سے مراد جو ہے وہ امریکہ ہے، یا اس سے مراد جو ہے مطلب سائنس ہے، اس سے مراد فلاں ہے، ایک رائے قائم کر لیں گے۔ اب اس کے بعد مسند فلاں کی کوئی روایت، طیالسی کی کوئی روایت، صحیح بخاری کی روایت چھوڑ کے، صحیح مسلم کی روایت چھوڑ کے، ایسی کتابیں حدیث کی جو متداول ہیں سب چھوڑ کے، وہ کتابیں جو متداول نہیں، حالانکہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، ایسی کوئی روایت لاتے ہیں جس میں کوئی ایک لفظ محتمل لفظ آیا ہوگا اس کو لے کر، یا بسا اوقات کیا کرتے ہیں قرآن کی آیت کے واضح لفظ کو چھوڑ کر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فلاں مفسر نے یہ قول یہ نقل کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر پوری محنت کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے جو طریقے ہیں یہ جو وہی بات ہے جو اللہ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی جو متشابہ آیتیں یا متشابہ باتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں، نتیجہ جو ہے وہ تو خود گمراہ ہوں گے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی وہ اصل جو ہے یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ پوری پڑھی، پوری آیت پڑھنے کے بعد اس میں دونوں موقف ذکر کیے، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھنے والے وہ جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، علم والے کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی، کس کو؟ ہم اور آپ کو نصیحت کی کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب آپ لوگ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو خوش مت ہو جائیں، بہت بڑے عالم نہ سمجھیں ان کو، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو جو ہے وہ آدمی ہیں بہت بڑے علامہ، کوئی نہیں بولتا ان مسائل پہ بولتے ہیں، قرآن کی وہ آیتیں ان مسائل نئے نئے نکات لاتے ہیں، اس پہ مت جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا نام اس آیت میں لیا ہے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، فَاحْذَرُوهُمْ، تم ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں کی تقریریں سننے سے بچو، ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے بچو، ایسے لوگوں کی باتیں اگر کسی مجلس میں کوئی اور بھی نقل کر رہا ہے تو اس کے درسوں سے بچو، اس کی کلاس سے بچو، سب سے بچو۔ یہ کس کی نصیحت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ کیوں ہے یہ نصیحت؟ اس لیے کہ میں ایک چند دن پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا امام زہری کا وہ اثر جس میں انہوں نے کہا تھا بدعتی کے سامنے سے گزرتے تھے انگلی رکھ لیتے تھے، کہتے تھے علم والے علم کا سمندر بتا چکا کہ جو ہے سند حدیث کی پتہ نہیں کتنی سند ہے، ہر سند میں اکثر سند کے اندر امام زہری کا نام آ ہی جاتا ہے۔ اتنے علم والے ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں کسی بدعتی کی بات میرے دل میں کان میں نہ پڑ جائے، اگر میرے دل میں جگہ بنا لے گی میرے لیے فتنہ بن جائے گی۔ علم آدمی کی جو ہے حفاظت کی ضمانت ہمیشہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آدمی کیا کرے؟ اپنی حفاظت خود کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وہی بات کہی کہ متشابہ آیتوں پہ گفتگو کرنے والے کے سامنے آپ جو ہے مت جائیں کہ نہیں میں جو ہے سمجھتا ہوں، میں جو ہے منہج بھی سمجھتا ہوں، میں سب میں جا کر جو ہے سب اس کو سمجھا لوں گا، نہیں، ہر کسی کا کام نہیں ہے، آپ مت کریں۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جب ایسے لوگوں کو دیکھیں فَاحْذَرُوهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے آیت میں نام لیا، تم ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح نصیحت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ واضح نصیحت کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ خاص طور پہ میں بتایا نا کہ مفکرین کی جتنی بات ہوتی ہے، مفکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ایسا آدمی جو اسلامی فکر کے نام پہ نئی نئی باتیں، نئے نئے افکار، نئے نئے نظریات کو یا نئے نئے تصورات کو یا کسی بھی مسئلے میں ایک نئے پہلو کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، علم ایک سمندر ہے جو دلائل کی بنیاد پر چلتا ہے، اور دلائل کی بنیاد پر جسے بتایا محکم کو محکم رکھ کر، متشابہ کو محکم پر محمول رکھ کر اس کے معنی اور مفاہیم کی اور وضاحت کی وضاحت ہوتی ہے، ایک سمندر ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا ہے۔
لیکن متشابہ کے پیچھے پڑنا، نئے نئے افکار کو جنم دینا، نئے نئے خیالات کو جنم دینا، خاص طور پہ ایسے خیالات جو محکم آیات اور احادیث کے خلاف ہوں یا ان کو چھوڑ کر ترتیب دیے جاتے ہوں، ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اور ایسے لوگوں سے بچنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں الفاظ کے فرق کے ساتھ میں نے کہی، تو اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ کے رسول فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، جب تم ایسے لوگوں سے دیکھو، قرآن جو جھگڑے کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن جھگڑا پیدا کرنے والی کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن نہ تو جھگڑے کی کتاب، نہ جھگڑا پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کی باتیں بالکل واضح ہیں۔ ہاں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر آدمی جھگڑا پیدا کر سکتا ہے۔ متشابہ آیتوں کو اگر محکم پر معمول کر لے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر جو محکم معنی ہو سکتا ہے وہ نہ لے کر دوسرا معنی لے تو وہ آیتوں کے اندر جھگڑنے والا بن سکتا ہے۔ جب وہ اس رخ پہ چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا۔ قرآن میں جھگڑنے والے جب دیکھیں تو تم جو ہے ان لوگوں سے بچو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک مرتبہ کسی مسئلے میں ایسے ہی جو ہے جھگڑ رہے تھے، ایسا ہی کوئی مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصہ کیا اور صحابہ سے کہا کہ تم سے پہلے والی امتوں کو ان کی کتاب میں اختلاف نے ہلاک و برباد کیا۔ کتاب میں اختلاف کا مطلب کیا؟ کتاب میں اختلاف تھا؟ نہیں، کتاب میں اختلاف نہیں تھا، کتاب تو محکم کتاب ہے، یا اس میں بعض باتیں متشابہ تھیں تو ان کو محکم پر محمول کر کے آدمی ایمان لا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ طریقہ نہیں اپنایا، طریقہ وہی اپنایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کتاب میں اختلاف کر بیٹھے اور آپس میں منتشر ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی نصیحت اس میں کی گئی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث اس کے اندر یہ ذکر کی ہے، اور باب یہ باندھا ہے باب النہی عن الجدال واتباع المتشابہ فی القرآن۔ قرآن میں جو متشابہ آیتیں ہیں ان کی پیروی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، ان کے پیچھے پڑنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور قرآن کی آیتوں میں جھگڑنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ واضح پیغام ہے، اور جس آدمی کی زندگی میں یہ طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ جو ہے مطلب یہ جو جتنے نظریاتی اور فکری قسم کی جو گمراہیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ اس کو سبب بنا دیں گے اس کی نجات کا۔ تو ایک مومن کو اپنے ایمان کی حفاظت اگر عزیز ہو تو محکم پر ایمان لائے۔ متشابہ اگر محکم کی روشنی میں سمجھ میں آ جاتی ہے بالکل سمجھ لے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کہے محکم سمجھ میں آ رہی ہے، متشابہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ محکم کے خلاف متشابہ میں بات نہیں ہو سکتی، محکم پر ایمان لاتا ہوں، متشابہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، میں اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے ایمان کی خیر مناتا ہوں۔ یہ ایک مومن کا جو طریقہ ہونا چاہیے۔ یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہیں، شریعت کی احادیث کی جتنی باتیں ہیں، ساری باتوں میں سے جو محکم باتیں ہیں ان پر ایمان لانے، اور متشابہ باتوں کے کا جو فتنہ ہے لوگوں کا پیدا کردہ، لوگ جو پیدا کرتے اس میں فتنہ، اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس متشابہ کے پیچھے پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علو پر دلالت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ واپس کہتا ہے کہ یہ متشابہ آیت غلط بات ہے اس کی بات غلط بات ہے، اس لیے کہ اہل بدعت نے کیا کیا ہے، صفات کی آیتوں کو متشابہ قرار دیا ہے۔ یہ متشابہ نہیں ہے، متشابہ نہیں ہے۔ متشابہ وہ ہوتی ہے جس کا معنی واضح نہیں ہوتا، لیکن سلف ایسے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں یہ متشابہ ہے، میں کہہ رہا ہوں متشابہ نہیں، فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو قرآن سمجھایا وہ کیا کرتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو استوا کا معنی جو ہے علو ثابت کرتے تھے سلف، لیکن علو کی کیفیت کیا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے تھے۔ تو ہم دونوں اپنا مسئلہ لے کر سلف کے پاس جا رہے ہیں، تو سلف یہ فیصلہ سنا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ نہیں، معنی کے اندر جو استوا والی بات جو ہے صفت علو کو ثابت کے اندر کرنے کے معاملے میں یہ محکم آیت ہے، لیکن اس کی کیفیت کے معاملے میں یہ متشابہ ہے، تو سلف کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس آدمی کا جواب بس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔